رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کو بہت ہی اعزاز اکرام بخشا ہے. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کو کھینچتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، 2-3 اونٹوں کو پیچھے پیچھے چلاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ گایوں کو بیلوں کو ہانکتا ہے. چڑیا گھر میں آپ دیکھیں، وہاں آپ کو ہاتھی بھی مل جائے گا، آپ کو شیر بھی مل جائے گا، آپ کو چیتا بھی مل جائے گا. مختلف جانور، بڑے بڑے جانور، بڑی بڑی درندے آپ کو مل جائیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے. بہت بڑا اعزاز بخشا ہے. اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں، تقید کے ساتھ فرماتے ہیں، گواہیاں پیش کر کے فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی ساخت کے ساتھ بنایا ہے. اس کے جو شکل و صورت ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں کتنا حسین ہے. انسان تمام مخلوقات میں یہ زیادہ حسین ہے. جو ہمیں حسن نظر نہیں آتا، اس کی ہم ایک دوسرے کی نسبت دیکھتے ہیں، فلان زیادہ حسین ہوتا ہے، فلان کم ہوتا ہے، ورنہ دوسری چیزوں سے انسان حسین ہے. ساخت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے بھی حسین ہے. اور عقل تو آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ عقل کی اللہ رب العالمین نے وہ عقل دی ہے اس کو کہ اس کی عقل کی وجہ سے وہ آسمانوں میں لوہوں کو اڑاتا ہے. لوہا ہے، جہاز لوہا ہے، اس کو اڑاتا ہے. ریل گاڑی ہے، ہزاروں لوگوں کو ایک آدمی چلاتا ہے، لے جاتا ہے. اور دوربینوں کو دیکھ کے دوربین اس نے بنایا، یہ لاؤڈ اسپیکر اس نے بنایا. آسمان میں پر یہ حکومت کرتا ہے، زمین پر یہ حکومت کرتا ہے. بہت بڑی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کو ایک عقل بخشی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ یہ نظارے تمہارے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی عقل ہے. لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے اتنے کے لیے انسان نہیں بنایا ہے. یہ 60 سالہ زندگی کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ نے 60 سال زندگی کے لیے اس کے جتنا بندوبست کیا ہے. دیکھو، آسمانوں کو، زمینوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو، یہ پھولوں کو، پلوں کو، سب چیزوں کو آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں، تمہاری عقل حیران رہ جائے گی کہ صرف یہ انسان کے لیے یہ 60 سال زندگی کے لیے اتنا بڑا بندوبست کیا ہے. اس دنیا میں کتنا گزارنا ہے کس نے؟ 70 سال گزاریں گے، 80 سال گزاریں گے، 100 سال گزاریں گے، 150 سال گزاریں گے، بالآخر اس دنیا سے جانا ہے.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کے اندر ایک اور چیز رکھی ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، اس کو انسان ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضائع کرتا ہے، یہ انسان بہت بیوقوف ہے، بہت نادان ہے، اس نے اپنی شکل و صورت کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں عقل کو نہیں دیکھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عقل دی ہے، پھر کس قدر طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری دنیا کو اس کو مسخر کیا، اس کو نہیں دیکھا۔ یہ اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کے لیے اس انسان کی قدر ہے، اصل قدر ہے اسی کی ہے، وہ ہے کہ انسان اپنے رب کے رنگ میں رنگ جائے، اللہ تعالیٰ کی دین کے رنگ میں رنگ جائے، اور اس کے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائے، وہ چیزیں پیدا ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو یہ انسان پسندیدہ بن جاتا ہے۔ بات دیکھتے ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے، مینا مینا کے ساتھ کرتا ہے پرواز۔ دیکھتے ہیں وہاں گدھا چر رہا ہے، یہاں دوسرا گدھا بھی اس کے ساتھ کیا ہوگا، چرتا ہوگا۔ تو جو چیز کے اندر جو صفات ہوتے ہیں آپس میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ چرسیوں کو چرسی سے محبت ہوتی ہے، ڈرائیوروں کے اپنے ایک تنظیم ہوتا ہے، اس کے اپنے آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک رانچ ہنس کو دیکھا، رج ہنس کو۔ رج ہنس بہت اچھا مرغہ ہے، بطخ سے بڑا ہوتا ہے رج ہنس بہت، اور ایک کبھی کو بھی دیکھ لیا، دونوں ساحل کے سمندر کے ساحل پر جا رہے تھے، تو میں حیران رہ گیا کہ ان دونوں کی دوستی کی کیا تک بنتا ہے، کہیں نرگس کہیں کوا، دونوں ایک ساتھ کیوں چل رہے ہیں، اس کو کیا ہوا دونوں کو؟ تو کہہ دے کہ میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ دونوں کو زخم لگ گئی تھی، ایک بھی زخمی تھا دوسری بھی زخم تھا، دونوں چل نہیں سکتے تھے، اڑ نہیں سکتے تھے، اس نہ چلنے کی وجہ سے نہ اڑنے کی وجہ سے دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ تو یہ انسان کی وہ جس کے ساتھ جو چیز جو سے اوصاف میں آپس میں ملتے ہیں تو اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کبھی کبھی تم حیران رہ جاؤ کہ فلان کے ساتھ دوستی کیسے آ گئی ہے، پھر آپ دیکھیں گے درمیان میں ایک ایسی چیز ہوگی جس کے درمیان وہ قدر مشترک ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قدر مشترک، کہ ایک چیز دو چیز ایک چیز میں دونوں شریک ہوں گے۔ اس نے اس کو کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسری کا محبوب بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو اپنی صفات بڑی محبوب ہے، کیونکہ وہ کمال والی صفات ہے، اور یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ قوت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جذب کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی، اللہ نور السماوات والارض اس سے بنی ہے، لیکن انسان کے اندر وہ کمال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ تو جس بندے کے اندر رب العالمین اپنی صفت کی کوئی جھلک دیکھتا ہے تو اس سے اس کی محبت ہو جاتی ہے۔